دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ترکی کے موجودہ صدر جناب رجب طیب اردوغان اس وقت مسلم دنیا کے ہیرو ہیں۔ وہ 2003 سے لے کر 2018 تک ترکی کے وزیر اعظم رہے، مگر حالیہ انتخابات میں یہودیوں کی بہت بڑی ہتھیار یعنی جمہوریت کے میدان میں انہیں شکست دیتے ہوئے ایک بار پھر سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ رجب طیب اردوغان نے کمال اتاترک کے سیکولر ترکی افواج اور عدلیہ بغیر کسی تصادم کے کمال ذہانت کے ساتھ اسلامی سفر کی جانب گامزن کر دیا۔ ترکی 1299 سے 1923 تک اسلامی خلافت کا مرکز رہا، جسے آج ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خلافت آج کے موجودہ دور کے عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان اور مصر جیسے ممالک پر مشتمل تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی مصطفی کمال اتاترک کی قیادت میں بتدریج دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کو ایک سیکولر ریاست میں بدل دیا گیا۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی کا راج ہونے لگا، کیونکہ اتاترک نے اسلام کی مخالفت اور ضد میں ہر وہ کام کیا جس کو کرنے سے اسلام نے منع کیا تھا۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے مخالف اتحادی فوجیں، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل ہیں، انہوں نے زبردستی ترکی کے ساتھ کئی معاہدے کیے جس کی مدت 100 سال کی تھی، اور اس معاہدے کو معاہدہ لوزون کہا گیا۔ اس معاہدے پہ دستخط کرنے والا کمال اتاترک تھا، جس کے مطابق 3 براعظموں پر پھیلی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے تمام وسائل سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے میں 40 ملک وجود میں آئے۔ موجودہ سلطان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ سلطان کو ان کے خاندان کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا۔ اسلام اور خلافت پر پابندی لگا کر ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا گیا۔ ترکی کی قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست ہے، اور پیٹرول کی ڈرلنگ پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، ترکی کی بندرگاہ جس کا نام باسفورس ہے، یہ دنیا کی ایک انتہائی اہم بندرگاہ ہے۔ اس کی اہمیت بھی نیل سوئس جتنی ہے۔ نہر سوئس اپنی منفرد جغرافیہ لوکیشن کی بدولت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ مشرق اور مغرب کے ممالکوں کو کم ترین فاصلے سے ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ بلکہ اسی طرح سے ترکی کی باسفورس بندرگاہ بھی 2 براعظموں یعنی براعظم ایشیا اور یورپ کو آپس میں کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ اس کے ایک طرف بلیک سی اور دوسری طرف میڈیٹرین سی ہے۔ باسفورس بندرگاہ پر پابندی لگا کر اسے عالمی ملکیت قرار دیا گیا۔ اس طرح اس کا اختیار تمام یورپی ممالک کے پاس چلا گیا۔ دوستو، ایک ملک کی بندرگاہ اس کی معیشت کے لیے کس قدر اہم ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اس معاہدے میں ترکی پر پابندی لگا دی گئی کہ اس بندرگاہ سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جا سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت ترکی کے ہاتھ 100 سال کے لیے باندھ کر اس کو ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا۔ معاہدہ لوزون کی مدت 100 سال کی تھی، اور اس معاہدے کو 2023 میں ختم ہونا ہے، جو کہ قریب آ چکا ہے۔ اور عالمی طاقتوں کی نیند اس خوف سے اڑتی جا رہی ہیں کہ جیسے جیسے 2023 قریب آتا جا رہا ہے، اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی پھر سے تمام وسائل کو حاصل کر لے گا، اور دنیا میں اپنی عالمی حیثیت کو منوانے کے لیے جو چاہے گا وہ کر پائے گا۔ مطلب خلافت پر لگائی گئی پابندی اب ختم ہونے کو ہے۔ اور ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ عالم اسلام کا درد رکھنے والے کس قدر مخلص حکمران ہیں۔ مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کی مذمت اور ان کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ چاہے وہ شام کا معاملہ ہو یا فلسطین پہ ہونے والے مظالم، برما ہو یا کشمیر کا معاملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستان پر الزام لگائے تو سب سے پہلے ایک ہی مسلم حکمران نے اس کی کھل کر مذمت کی۔ ان کا نام رجب طیب اردوغان تھا۔ طیب اردوغان کی قیادت میں ترکی کو ایک معتدل اسلامی ریاست کے طور پر ایک بار پھر تمام اسلامی ریاستوں کی قیادت کے لیے تیار کر لیا ہے۔
دنیا کے کسی بھی مسلم ممالک میں کوئی حادثہ ہو، کوئی آفت آ جائے، طوفان یا قحط سالی ہو، کوئی دہشت گردی کی لہر آئے، طیب اردگان ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ترکی کے بہت سے علاقوں میں انہیں سلطان بھی کہا جاتا ہے، جس سے سلطنت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی طیب اردگان کی قیادت میں ایک بار پھر سے خلافت عثمانیہ کی جانب گامزن ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو امریکہ کے کہنے پر ترکی میں مارشل لا لگوانے کی کوششیں کی گئیں اور فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، مگر ترک عوام نے اردگان کی محبت میں فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ان کی حکومت کو بچایا۔ اس سازش کے ناکام ہونے کے بعد طرح طرح کی سازشیں اردگان اور ترک حکومت کے خلاف کی جا رہی ہیں، جو ان پر مسلمانوں کے ایک بار پھر سے اکٹھا ہونے کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ طیب اردگان بار بار اپنے تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد موجودہ ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسری طرف میڈیا وار کے ذریعے امریکی ٹیکنالوجی، معیشت اور اس کی جنگی ہتھیاروں کا خوف دنیا پہ بٹھا دیا گیا ہے، جو کہ اصلی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ امریکہ ہے جو اپنی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا۔ دوستو، طیب اردگان بھی کھلم کھلا 2023 کے بعد برطانوی، امریکی اور اسرائیلی متحدہ قوتوں کو ایک بار پھر سے عالمی سیاست میں ٹکر دینے کو تیار ہیں۔ دوستو، دنیا ایک بار پھر سے بدلنے والی ہے۔ آنے والے 3 سال انتہائی اہم ہیں، جو ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے، لیکن اس دوران اردگان اور ترکی مخالف پروپیگنڈا زور پکڑتا جائے گا، کیونکہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے یہودی لابی دنیا کے 97% میڈیا کا استعمال کرے گی، جس کا یہ مالک ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو، یاد کریں غزوہ بدر کے 313 مجاہد 1000 کے لشکر پر بھاری پڑے تھے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اینڈ لائک کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔